حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام نے یہ کوشش کی کہ ہم ذرا جا کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں ان کے گھر والوں سے پتہ کریں کہ آپ گھر میں کیسی عبادت کرتے ہیں۔ تو 3 صحابہ کرام حضور کے گھر تشریف لے گئے، ازواج مطہرات سے پوچھا کہ گھر میں حضور کیسی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا تو یہ خیال تھا کہ حضور گھر جاتے ہوں گے اور بس مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہوں گے۔ تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ کبھی آپ روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے، کبھی آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ دیر کے لیے آپ سو جاتے ہیں، جیسے روٹین کی ایک لائف ہوتی ہے نارمل انسان کی، اس طرح آپ زندگی گزارتے ہیں۔ گھر کا کوئی کام کاج ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ ہیلپ بھی کرتے ہیں ہمارے کام میں۔ تو حدیث میں آتا ہے صحابہ نے اس کو کم سمجھا، انہوں نے یہ سوچا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ اگر نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا مطلب کہ ہمارے لیے کم از کم یہ کافی نہیں ہے، ہم نے اس سے زیادہ عبادت کرنی ہوگی۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری زندگی رات کو تہجد پڑھوں گا، پوری رات سوؤں گا نہیں۔ ایک صحابی نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی میرا کوئی دن بغیر روزے کے نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا میں پوری زندگی نکاح نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا، حضور نے ان کو طلب فرمایا اور بلایا، آپ نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ایک مسلمان دنیا میں زندگی گزارے گا تو نماز بھی پڑھے گا، نکاح بھی کرے گا، روزہ بھی رکھے گا، آرام بھی کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، ان لزورک علیک حقا، تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ فاعط کل ذی حق حقا، جس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کر دو۔ آنکھ کو اس کا حق دے دو، گھر والوں کو اس کا حق دے دو، رشتہ داروں کو اس کا حق دے دو، پڑوسیوں کو اس کا حق دے دو، اپنے جسم کو اس کا حق دے دو۔ یہ تصور ہے اسلام کا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ نبی اور رسول کی جتنی صفات، جتنی کوالٹیز ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو لقب ہے وہ عبد ہے، بندگی ہے۔ بندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عبادت کا ایک مخصوص تصور ہوتا ہے۔ اسلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ تو جب ہم یہ بلیو کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہو۔ ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، ہماری ایجوکیشن، ہماری بازار کی زندگی، گھر کی زندگی،